إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ہم سب کا وہی حقیقی معبود ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے نبی و رسول ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بالیقین سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ و طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے
کہ وشر الامور محدثاتھا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جو بے سند ہو اور لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسے اعمال کے سلسلے میں کہ یہ بدعت ہے، اور فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات جو دین میں نکالی گئی وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے محفوظ رکھے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ انشقاق کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 7، 8 اور 9۔ ان آیتوں میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن جو لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اس کی نوعیت کیا ہوگی، کون وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آسانیاں ہوگی، اور کون لوگ ہوں گے جو روز قیامت مشکلوں میں گھر جائیں گے، کون لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب آسانی سے ہوگا، اور کون لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب بہت مشکل سے اس کے سامنے پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اور اسی طرح دیگر صورتوں میں کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں مختصر، کہیں تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قیامت والے دن وہ کون سے ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے کام آئیں گے اور وہاں حساب و کتاب میں آسانیاں فراہم کر دیں گے، اور وہ کون سی بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں جو پریشانیاں اٹھاتے ہیں وہ تو ہے ہی، آخرت بھی ہماری تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ ہو گیا، اس کا حساب و کتاب آسان ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور ایسا شخص اپنے اہل و عیال کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا۔ ظاہر سی بات ہے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا، گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخرت کے دن جب وہ کامیاب ہو گیا تو بہت مسرور ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، ایسا ہی ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ وہ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو نام اعمال لینا نہیں چاہیں گے، پیٹھ پیچھے سے ہی پکڑا دیا جائے گا کہ جو کمائے ہو اس کو تمہیں لینا تو ہے اور دیکھنا تو ہے کہ تمہارا حشر نشر کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ
جن کے نام اعمال کو ان کے پیٹھ پیچھے سے انہیں پکڑا دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، ایسا آدمی جب یہ سمجھ جائے گا کہ میرے لیے بربادی ہے، جہنم ہے، آگ ہے، تو یہ موت کو پکارے گا۔ جیسے دنیا میں جب تکلیفیں انسان پر آتی ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مر جانے کے بعد یہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے۔ مرنے کے بعد تو آپ کو اپنے کیے کرے کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو ایسے آخرت میں سوچے گا کہ کاش موت آ جاتی، مر جاتے، ختم ہو جاتے اور کوئی حساب و کتاب ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دراصل اس کی عادت کیا تھی کہ دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال میں مسرور تھا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو فراموش کیے تھا، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھا تھا، اس کی شریعت پر کوئی توجہ نہیں تھی، اس کی ایک منمانی زندگی تھی، تو اپنے گھروں میں مست تھا، خوش تھا، اللہ کی شریعت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آج دیکھیں اس کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بلکہ وہ تو یوں خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف وہ پلٹے گا نہیں۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے، بس یہی ختم ہو گئے، خاتمہ، کوئی آخرت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کے ایمان میں جو باتیں ہیں ان میں آخرت پر ایمان لانا بھی ان ایمانیات میں سے ایک ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ نے کہا آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اور یہ آخرت کا یقین ہی جو ہے انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بندہ جب سمجھتا ہے کہ جو کچھ کریں گے آخرت میں اس کو بھگتنا ہے، آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر بشری تقاضے کی وجہ سے، انسانیت کی وجہ سے، بھول چوک اور خطا و نسیان کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو فوری لپکتا ہے اپنے رب کی طرف، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے معافی چاہتا ہے، اور جو بندوں کے حقوق اگر مارا ہے تو ان کو لوٹاتا ہے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ تو اللہ نے فرمایا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، لیکن یہ بدبخت جس کا نام اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا گیا ہے، یہ یوں یقین کرتا تھا دنیا میں کہ پلٹ کر اللہ کے ہاں جانا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں؟ اس کا یہ عقیدہ باطل تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو دنیا میں یہ کر رہا تھا اس کا حساب و کتاب اللہ نے رکھا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اتنی ہی بات ہمارے اس عنوان کے تحت ہمارے لیے کافی اور شافی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے۔ دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نیک کام کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اکرام و انعام کے مستحق ٹھہر جائیں۔ اگر ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو فراموش کر دیں گے، تو یاد رکھیں آخرت میں پھر بہت بڑی دشواری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، ان کے سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش الحساب ہلک، یعنی قیامت والے دن جس کا حساب و کتاب لیا گیا تو سمجھو وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان اللہ تعالی یقول فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ذالک العرض، یہ تو محض نام اعمال دکھانا اور پیش کرنا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جس کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا ہے اس کو تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی انہی کے ذریعے سے جنت میں پہنچنے کے لیے طرح طرح کی آزمائشیں انسان کے ساتھ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوں گے، وہ سب ان کو ملیں گے، لیکن انہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں جو کیے ہیں۔ جب تک حساب و کتاب کے ذریعے ان کا معاملہ طے نہیں کیا جاتا تب تک یہ آدمی جنت میں نہیں پہنچے گا۔ اور آپ جانتے ہیں وہاں پر دینے کے لیے آدمی کے پاس کوئی مال و زر نہیں ہے، کوئی سامان نہیں جو لوٹا سکے، اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائیں گی۔ یہی جو نام اعمال ملا ہے جس میں نیکیاں ہیں نا، یہ نیکیاں لوگ لے لیں گے، وہی ہوگا اس دن۔ یہ دیکھو نماز کی نیکی کوئی اور لے بڑھا، یہ حج کی نیکی کوئی اور لے بڑھا، روزے زکوٰۃ کی نیکی کو کوئی اور لے بڑھا، کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے۔ دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ چابک دست ہیں، طاقتور ہیں، شہزور ہیں، اور آپ نے جو ہے کسی پر غنڈہ گردی کر کے اس کا مال ہتھیا لیا، اس کو دو چار چاٹے لگا دیے، اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر لیے۔ پولیس میں جائیں تو وہاں سنوائی نہیں، کورٹ میں جائیں وہاں سنوائی نہیں، ہر جگہ آپ جیت گئے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے۔ دنیا میں تو آپ چاہے جو کر لیں، لیکن وہاں بدلے کے دن اللہ تعالیٰ برابر اپنے مظلوم بندے کا بدلہ اگر آپ ظالم ہیں تو ضرور لے گا، اور وہاں دینے کو کیا ہے؟ یہی نیکیاں ہیں، یہ ان کو بانٹ دی جائے۔ ابھی اور بہت سارے لوگ ٹھہرے ہوں گے جو یہ سوال کر رہے ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی کیا ہے، اب نیکیاں ختم ہو گئی، کیا ہوگا؟ ان کے جو گناہ ہوں گے نا اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو گناہوں میں تھے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اس کا خیال کریں، نیکیاں کمانا بڑی بات نہیں ہے، نیکیاں کما کر نیکیاں بچانا بڑی بات ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ روپے پیسے کماتے ہیں، اگر اس کی آپ محافظت نہیں کرتے، عقل مندی اور ہوشیاری اور چالاکی سے اس کو خرچ نہیں کرتے، بس ایسے منمانی اڑاتے پھریں تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لاکھوں کمائیں، مہینے کے آخر تک آپ بے بس ہو جائیں گے، آپ کے پاس چولہا جلنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ ہوشیاری سے بچا کر حساب و کتاب سے فضول خرچی سے بچتے ہوئے چلیں گے تو آپ کا پیسہ بچے گا، آپ کے کام آئے گا۔ یہ تو پیسہ ہے جو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، اور وہاں پھر دنیا میں موقع ملنے والا نہیں کہ آپ نیکی کر لیں۔ تو عزیز ساتھیوں، نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ نیکیاں روز قیامت آپ کی ہی رہیں۔ ایسا نہ ہو ظلم و زیادتی کر کے کسی کو تکلیف پہنچا کر اور وہ بیچارہ خون کے آنسو رو کر خاموش ہو گیا، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن تو آپ کی نیکیاں وہ لے جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جس کو حساب و کتاب دیا گیا ابھی اور بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنا فضل کر کے معاف فرما دے، الگ بات ہے، ورنہ اگر حساب و کتاب اللہ لینے لگ گیا تو پھر کوئی نہیں ہے جو اس کو بچا سکے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔
تو اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے نیکیاں کریں اور نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے دربار میں سب کا حساب کتاب ہوگا، کوئی ایک فرد بھی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن سب کے سب اس کے سامنے اکیلے حاضر ہوں گے، ایک ایک آدمی کا حساب ہوگا۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سامنے اللہ ذوالجلال ہے، اور دائیں بائیں پیچھے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ اب دو ہی راستہ ہے، یا تو آپ کامیاب ہو جنت میں پہنچے، اب ناکام ہو اور جہنم میں ڈال دیے جائے، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے تو کسی شخص کی ذرہ بھی حق تلفی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی اس کے خلاف کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے ذرہ کا ذکر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی ہے وہ بھی وزن کی جائے گی، ذرہ برابر برائی ہے وہ بھی۔ ہم میزان قائم کریں گے انصاف کا، اور کسی پر ظلم ذرہ برابر نہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی برائی ہے تو اللہ کہہ رہا ہم اس کو بھی لائیں گے، وہ بھی وزن کیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، حساب و کتاب کا یہ معاملہ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے کافی، ہم بڑے آسانی سے کر لیں گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں برائیاں کیسے وزن ہوگی، کیسے حساب و کتاب ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے حساب کتاب کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا امت محمدیہ وہ امت ہے جو سب سے پہلے جنت کو پہنچے گی۔ دنیا میں ہم آخری ہیں، آخری امت ہے، لیکن آخرت میں ہم پہلی امت کے طور پر پیش ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، دنیا میں آنے میں ہم آخری ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ہمارے نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے اور امت محمدیہ بڑی شان سے جنت میں جائے گی۔ دیگر امتیں امت محمدیہ کے نیکوکار کو جنت میں جاتے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو ایسے ہیں جیسے نبی ہوتے۔ دیگر امتوں کے انبیاء کرام اور امت محمدیہ اس طرح سے ان کو دیکھا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ہماری اور آپ کی۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کی خواہش سابقہ امتیوں نے کی ہے کہ اے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا شمار ہوتا۔ پتہ نہیں روایت کیسی ہے، بعض روایتوں میں یوں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی خواہش تھی، واللہ عالم بالصواب۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی قدر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا مقام کیا ہے، سابقہ امتیوں اور امتوں کی طرح ہم بھٹک نہ جائیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قیامت والے دن حساب و کتاب میں کون سے اعمال ہیں جو ہمارے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں، پنجگانہ اذان ہوتی ہے، نماز میں آتے ہیں؟ حالانکہ قیامت کے دن اگر آپ مسلمان ہیں تو سب سے پہلا نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا۔ فَإِن صَلُحَتْ،
सलुह लहू साइरु अमली, अगर उसकी नमाज दुरुस्त हो गई तो सारे अमाल स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा उसी के मुताबिक दुरुस्त हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। नमाज आदमी पढ़ता है ना तो बहुत से गुनाह नमाजी उसको रोक लेती। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज यकीनन बहुत से मुनकरात और बहुत से फौश कामों से रोकती है। चलो ना गुनाहों से बच सका, आता है वुजू करता है, चल के आता है, सजदा करता है, रुकू करता है, इसकी वजह से कितने गुनाह माफ हो जाते। वुजू करने से पानी के साथ गुनाह झड़ते हैं, मुंह से, आंख से, इस तरह। इसलिए कहा गया नमाज दुरुस्त हुई तो सारे अमाल उसी के मुताबिक दुरुस्त कर दिए जाए। वइन फसदत फसद लहू साइरु अमली, और नमाज बिगड़ गई ना तब सब अमल जो है एक के बाद एक बिगड़ते चले जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम तमाम किससे महफूज। ये नसाई शरीफ की हदीस है। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला जो दूसरा सवाल करेगा उन सवाल में ये बात होगी, अलम नुसिह लका जिस्मक, ऐ मेरे बंदे क्या हमने तुझे तंदुरुस्त तवाना जिस्म नहीं दिया था। जितने लोग हम में से बैठे हैं अंदाज़ा लगाएं, जब पैदा हुए हैं एक उम्र तक और अभी तक हर तरह के ऐब से पाक जिस्म अल्लाह ने दिया है। आँख अपना काम कर रही, कान अपनी, ज़बान अपनी, नाक अपनी, चलना फिरना, पकड़ना धरना, और दिगर जिस्म में कितने आज़ा हैं जो अपने अपने वक्त पर अपने अपने आमाल को अंजाम देते। अल्लाह ने जो नेमत दी है ना जिस्मानी तौर पर, क़यामत के अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे हमने तुझे सेहतमंद जिस्म नहीं दिया था, वनुरविय्यका मिनल माइल बारिद, और तुझे ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था। धूप के अंदर आप परेशान हैं, कुएं में से पानी निकालें, फ्रिज में जहाँ कहीं वो ठंडा पानी जो आपको बिल्कुल एकदम ठंडा कर दे, कि अल्लाह की नेमत कहाँ से आई? अल्लाह ने दी। कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह इसका जिक्र किया, क्या तुम लोगों ने पानी को नहीं देखा जिसको तुम पीते हो? अफराइतुमुल माल लदी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्लि अम नहनुल मुंज़िलून, क्या इसको नाजिल किया है इसके मकाम से हमने या तुमने इसको हासिल किया है? बोर तो हम कर देते हैं, पानी कहाँ से आता है? पानी तो अल्लाह ने दिया है ना, तब पाते हैं ना। क्या बोर डालने से पानी निकलता है? कितने ज़मीन में सुराख करके थक जाते हैं, मुक़द्दर नहीं है तो नहीं मिलता। हम उसके नाजिल होने की जगह से, जहाँ से पानी बह रहा है उसकी नहरें हैं, जब वहाँ से सुराख करते हैं तो वो पानी निकलता है जो आप पाते। अल्लाह ने फरमाया अगर हम चाहते उसको हम खारा बना देते, जालनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अरे शुक्र क्यों नहीं करते कि तुम्हें मीठा पानी अल्लाह ने दिया। अगर अल्लाह उसको खारा बना देता तुम्हारे किसी काम का नहीं था। अल्लाह क़यामत के दिन ये सवाल करेगा, क्या जवाब है? ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन बंदे का कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक कि 4 सवाल उससे न पूछ लिए जाए। उसके उम्र के बारे में, कहाँ वो फना हुई ज़िंदगी उम्र, वान शबाबिही फीमा वला, ये नौजवानी जवानी जो अल्लाह ने दी जो हर तरह से पुर है, ये कहाँ गुजरी। वान मालिही, माल के बारे में सवाल होगा, मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा, माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया। 2 सवाल है। कमाने का रास्ता क्या था, हलाल का या हराम का? खर्च किया हलाल में हराम में? अल्लाह को हराम की ज़रूरत नहीं, नापाक की ज़रूरत नहीं है। हलाल कमा कर खर्च करोगे तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, हराम कमा कर
حلال میں خرچ کرو گے تو بھی اللہ کو ضرورت نہیں، حلال کما کر حرام میں خرچ کرو گے تو بھی اللہ کے ہاں اجر پانے والے نہیں۔ وَعَنِ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور جو اللہ نے علم دیا ہے اس پر ہم نے عمل کیا کیا۔ یہ سارے سوالات قیامت والے دن ہونے والے اور سب صحیح حدیث سے ثابت۔ تو ہم کو اور آپ کو میرے ساتھیوں دیکھنا ہے قیامت والے دن ہم کیا عمل کر رہے ہیں جو کام آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب اللہ کے دربار میں کیا جائے۔ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، یعنی قیامت کے دن جب پیش کیے جاؤ گے۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، کہا کرتے تو عمر فاروق قیامت والے دن اسی کا حساب و کتاب ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنا حساب و کتاب کرتا رہا، جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا رہا، آخرت میں اسی کا حساب و کتاب ہلکا ہوگا، آسان ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو دنیا اور آخرت پر مشتمل ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے آخرت میں اس کو پائیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب آسان ہو تو ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے اور غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ جو گناہ ہے اس کو چھوڑنا ہے اور اس پر توبہ کرنی ہے، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو دنیا کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق دے اور نیکیوں کو قبول فرمائے، اور قیامت والے دن ہماری ان نیکیوں کا جو ٹوٹی پھوٹی ہیں بہترین بدلہ دے۔ نیکیوں سے ہم جنت نہیں پا سکتے جب تک اللہ کا احسان اور اس کا فضل و کرم نہ ہو جائے۔ قیامت والے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار فرما دے کہ جن کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں نہ رکھے کہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کامیاب اور کامران فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خسارے اور نقصان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے مال خون آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم فرمائے، کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔